علامہ صاحب، ایک تو ایران کے حوالے سے جو ابھی ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے اس پر بھی آپ کے کمنٹ چاہوں گا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی جو روایات میں ملتا ہے ان کی قربانی اور ایثار کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دونوں حوالوں سے ایک تاریخی دن ہے، اس حوالے سے کہ اس وقت عالم کفر کی جتنی بھی بڑی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ سب کی سب میدان میں کھڑی ہیں۔ فرانس نے بھی اعلان کیا، کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، کہ ایران کے دونوں بارڈرز پہ، بلوچستان کی طرف بھی اور کردستان کی طرف بھی، ملیشیاز کو انہوں نے مسلح کیا ہوا ہے اللہ تاکہ یہ زمینی حملے کریں۔ فرانس نے اعلان کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ بھی پوری طرح سے ساتھ ہے۔ ادھر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر دیا ہے، کفر کی ساری طاقتیں ایک طرف ہیں۔ اب مسلمانوں کا امتحان ہے کہ مسلمان کہاں پر کھڑے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اور ہمسایہ ممالک کے اندر امریکی اڈے ہیں، اور انہی امریکی اڈوں کو استعمال کر کے یہ ان ملکوں پر بھی اپنا دھوس جماتے ہیں اور اپنی طاقت برقرار رکھتے ہیں، اور ساتھ والے ممالک کے خلاف بھی وہیں سے کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اور آپ بین الاقوامی قواعد کے تحت یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے اندر کسی اور ملک کا کوئی اس طرح کا اڈا ہو تو وہ اس ملک کا نہیں کہلاتا، یہ اس ملک کا کہلاتا ہے، اور اس ملک کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے وہاں پر۔ اچھا جی، یہ پوری دنیا میں اس ملک کے قوانین بھی یعنی اگر فرض کریں کویت میں امریکی کوئی اڈا ہے تو امریکی اڈے کے ارد گرد کی جو زمین ہے، یعنی اس کا جو محدودہ ہے، اس کے اندر امریکی قوانین چلیں گے، کویت کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ پوری دنیا میں اور ہر جگہ ہی ہے۔ اسی اعتبار سے ایران نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر ہم پر اس طرح سے حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس خطے کے اندر تقریباً 54 ان کے اڈے ہیں ارد گرد کے ممالک میں، ان 54 اڈوں کو ہم نشانہ بنائیں گے، اور گویا یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ، اسرائیل اور یورپ کی نہیں رہے گی، بلکہ یہ اس پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ وہ انہوں نے ان ممالک کو بھی پہلے بتا دیا تھا، اور بین الاقوامی میڈیا میں یہ بات آئی ہوئی تھی اور سب کو معلوم تھا کہ یہ ہوگا، اور اس کا انہوں نے اظہار کر دیا۔ اور آج جو رد عمل آیا ہے وہ تل ابیب پر بھی حملہ ہوا ہے، حیفا پر بھی حملہ ہوا ہے، بعض دیگر شہروں پر بھی حملہ ہوا ہے، اور تباہیاں ہوئی ہیں اور واقعی ہوئی ہیں۔ اور حقیقت دیکھا جائے تو اس وقت ایک جنگ احزاب کی کیفیت ہے، اس طرح سے کہ تمام وہ جو کفریہ احزاب ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں۔ ان سب کی مشکل کیا ہے؟ سوال یہ ہے ایران سے ان کی دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایران ان کے اس نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور گزشتہ 47 سالوں سے ایران نے کہا بھئی ہم اپنے اسلامی نظام کے مطابق چلیں گے، ہم آپ کے نظام کا حصہ نہیں ہیں اور آپ کے نظام کو نہیں مانتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی صورت میں یا ہمارے نظام میں آؤ یا پھر دنیا کے صفحے سے محو ہو جاؤ اور ختم ہو جاؤ۔ اب ان کو خود ایران سے یہ خطرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسرائیل کے خلاف، جو کہ اس کائنات میں ایک کینسر ہے اور فساد کا مرکز ہے، اور تمام اس اسلامی خطے کے اندر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور مسلمانوں کو کمزور کرنے اور ان کے استحصال کا سب سے بڑا اڈا اسرائیل ہے، اس کو اگر اس عالم میں کسی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ ایران ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے اور ثابت ہو چکی ہے۔ لہٰذا اسرائیل کو بچانے کے لیے ایران کو مارنا ضروری ہے۔ باقی یہ جو ایٹمی ہتھیار اور باقی ساری چیزیں ہیں یہ تو صرف بہانہ ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جنگ اتنی جلدی رکے گی نہیں، اور اس کے اثرات بھی پوری دنیا پر پڑیں گے، معاشی حوالے سے بھی پڑیں گے، اور امن اور امان کے حوالے سے بھی، دفاعی حوالے سے بھی، اور یہ پورے کا پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ اور ایرانیوں کے لیے بھی اس وقت ایک ایسی اپرچونٹی ہے، چونکہ بہرحال ہم زمانے آخر کی طرف جا رہے ہیں۔ روایات چاہے اہل سنت کے ہاں ہوں یا تشیع کے ہاں، وہ روایات ہمیں ان ایام کے حوالے سے نوید سناتی ہیں، اور احادیث کی کتابوں میں، کتب ملاحم میں موجود ہیں۔ ان احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ یہ واقعات ہونے تھے اور اس سے زیادہ شدید ہوں گے آگے، اور یہ پورے کا پورا خطہ انہی روایات اور احادیث کی روشنی میں لپیٹ میں آئے گا۔ تو ہم اس حوالے سے حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکے کی طرف جا رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ دنیا کے جو باضمیر لوگ ہیں، جو
ہوشیار لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، امریکیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. وہ کبھی بھی اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی مغربی دنیا کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. مودی کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ مودی یعنی مشرکوں کا اس وقت سربراہ ہے اور اسرائیل یہود کا مرکز ہے، اور یہ دونوں مراکز ان مسیحی صہیونیوں کے ساتھ مل کر اسلامی مراکز پر حملہ آور ہیں. لہذا ایک ایسی جنگ میں ہمیں نہ صرف بے خبر نہیں رہنا، بے طرف نہیں رہنا، بلکہ شعور کا مظاہرہ کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اپنی شناخت بڑھانی ہے، تاکہ ہمیں ہر پل کا پتہ چلتا رہے کہ اس کے اصل جو مضمرات ہیں وہ کیا ہیں اور مستقبل میں ہم کس طرف سفر کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ معرکہ بھی سر ہوگا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی محفوظ رہے گا، ایران بھی محفوظ رہے گا. روایات میں یہی بتاتی ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں شامات کی تباہی کے بہت زیادہ روایات موجود ہیں. اگر فلسطین اور اس کے ارد گرد کی سرزمینوں کی تباہی دیکھیں تو اس کی روایات بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن اس خطے کے حوالے سے روایات موجود نہیں ہیں. لہٰذا یہ علاقہ انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا، لیکن اسلام کے ایک مرکز کے طور پر عالمی اس کفر اور استبداد کے مقابلے میں انشاءاللہ تعالی یہ ایک مرکز کے طور پر اپنا کام کرے گا. ماشاءاللہ، بہت خوب.